اللہ کی مخلوق کی عجیب کیفیت میں آج اس وبا کو آئے ہوئے پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر گیا، اور ایسا لگ رہا ہے بلکہ اب خبریں آنے لگ گئی ہیں، یہ ذمہ دار اداروں کی طرف سے یہ خبریں آنے لگ گئی ہیں کہ اب ہمیں اس وبا کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھنا ہوگا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کیوں اتنی دور بھاگتا ہے، حالانکہ یہ واحد چیز ہے جس کا اس کو ہر لمحے تجربہ ہوتا ہے، ہر لمحے اللہ کی رحمت کا تجربہ کر رہا ہے، جبکہ اس کے غصے کا، اس کے غضب کا تجربہ تو اس کو بہت گناہوں کے بعد، بہت ہٹ درمی کے بعد اس کو یہ تجربہ کرنا پڑتا، اور وہ بھی شاذ، وہ بھی کبھی کبھار، مگر اس کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جب وہ اس کی رحمت کا مزہ نہ چکھ رہا ہو، اس کا فضل، اس کا کرم محسوس نہ کر رہا ہو۔ پھر بھی انسان کہتا ہے، نا امید ہے اپنے رب سے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس وبا کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہوگا۔ پتہ نہیں اتنی مایوسیاں کس طرح آ گئی انسان کے اندر، جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا، میرے غضب پر میری رحمت حاوی رہے گی، اور اس کے لیے وہ ہر لمحے اپنی رحمت کو ہم پر نچھاور کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں انسان کو یقین کیوں نہیں آتا، وہ ہمیشہ اپنے کیے ہوئے اعمال کو اللہ کے کھاتے میں ڈال کر، اس کی سزا قرار دے کر، اس کا غضب قرار دے کر، اپنے سارے کرتوت اس کے کھاتے میں ڈال دیتا، اور ہمیشہ اس کی رحمت اور اس کے فضل کو کہتا ہے کہ یہ میرے علم کی وجہ سے، یہ میرے عمل کی وجہ سے۔ بہرحال آج انسان پریشان ہے، دکھی ہے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، دکھی ہے، ڈاواں ڈول ہے، کبھی ادھر پھیر رہا ہے، کبھی ادھر پھیر رہا ہے، جیسے راستے میں کھو گیا، راستہ پتہ ہے اسے کہ یہ سڑک سیدھی جا رہی ہے، یہ راستہ صراط مستقیم ہے، مگر اس راستے کی طرف چل نہیں رہا، راستے میں کھو گیا۔ اکثر ایک بات کہتا ہوں، راستے کو کھو دینا اور راستے میں کھو جانا دونوں ہی آپ کو منزل سے دور لے جائیں۔ راستے کی ذمہ داری تو اللہ نے لے لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لے لی، وہ تو ہمارے سامنے صراط مستقیم ہے، قیامت تک اب وہ راستہ ہم گم نہیں ہو سکتا، اللہ نے ایسا بندوبست کر دیا۔ اب اس راستے میں ہم چلے ہی نہ، ادھر ادھر ڈولتے رہیں، تو اس وجہ سے آج اللہ کی مخلوق بہت پریشان ہے، بہت دکھی ہے۔ اس حوالے سے میں نے ارادہ کیا کہ تھوڑا سا آج دیکھیں کہ جس ہستی سے ہمیں ہر وقت واسطہ ہے، جس ہستی سے ہمیں ہر وقت تعلق ہے، ہر سانس اس کی مقروض ہے، ہر سانس اس سے اجازت طلب کرتی ہے، آج دیکھیں کہ اس ہستی کی سنت کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ کن باتوں کو پسند کرتا ہے اور کن کو ناپسند کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ، اللہ نے ان کے بارے میں کہا کہ ہم نے جہان والوں پر ان کو فضیلت دی تھی، بڑے لاڈلے۔ ایک مثال کے طور پر آج ان کا ذکر کروں گا، اور اس لیے نہیں کہ کیونکہ وہ مغضوب علیہم ولا-الضالین تھے، اس لیے ان کا ذکر کر کے ہم اپنی کوئی شان بیان کریں، بڑائی بیان کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں بیان کی ہیں کہ ان سے سیکھو، جو اس نقصان میں گر گئے اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ ان سیکھے ہوئوں سے سیکھ لو، ان گرے ہوئوں سے سیکھ لو، تاکہ تم نہ گرو۔
مگر انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے، وہ گرے ہوئوں کو دیکھ کر ہنستا ہے اور یہ سوچ کر ہنستا ہے کہ میں تو کھڑا ہوں، گرا ہوا تو یہ ہے۔ ان کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار، اللہ کا مزاج سمجھنے سے پہلے یہ جو بطور مثال آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، اس کو سننے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ آئینہ ہے۔ اس میں اگر ہمیں بدنما چہرہ اگر نظر آ رہا ہے تو یہ آئینے کا قصور نہیں، ہمارے چہرے کا قصور۔ اور اسے اگر ہم سیکھ لیں تو سمجھ لیں اس قرآن کا مقصد حل ہو گیا، بات کرنے کا مقصد حل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں شروع میں آپ کے سامنے رکھ دوں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لوگ بھی وہی کچھ کریں گے جو بنی اسرائیل نے کیا، بالکل ایک جوتے کے مشابہ دوسرا جوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے سن لیجئے اللہ کی سنت کیا ہے، اللہ کا مزاج کیا ہے۔ اللہ نے اعلان کیا یہاں پر کہ ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر خبردار کیا تھا کہ تم 2 مرتبہ بہت بڑا فساد برپا کرو گے۔ جگہ جگہ سمجھایا، اگر آپ ان صحیفوں کو پڑھیں تو ایسے جیسے انبیاء کرام وہ اپنی اس امت کے جو مصلح تھے، جو رہنما تھے، تڑپ رہے ہیں اپنے اس آنے والے انجام کو دیکھ کر، جیسے ان کو نظر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا دیکھو اگر تم نے باز نہ آئے تو آسمان تمہارے سر پہ پیتل کا اور زمین لوہے کی ہو جائے گی۔ دیکھو کھیت تو تم بو گے مگر اس کی فصل کوئی اور کاٹے گا، عورتوں سے منگنی تو تم کرو گے، نکاح کوئی اور کرے گا۔ تم ایک ایک راستے سے اپنے دشمنوں کے سامنے جاؤ گے مگر 7 راستوں سے بھاگو گے۔ دیکھو رک جاؤ، بے وفائی نہ کرو۔ بہرحال اسی طرح ہی پھر ان نبیوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی اسی طرح ہی یروشلم کی لوگوں کو مخاطب کر کے کہا میں نے کتنا چاہا کہ تم لوگوں کو جس طرح ایک مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے لے لیتی ہے، اس طرح تم لوگوں کو اپنے پروں تلے جمع کر لو، مگر تم نے نہیں چاہا۔ آج مبارک ہیں وہ بانجیں، وہ بانج عورتیں مبارک ہیں جو اس دن کہیں گی کہ ہم نے اپنے بچوں کو جنا نہیں، کیونکہ بچوں والی روئیں گی۔ میں یروشلم کے گھروں کے پتھر کے اوپر کوئی پتھر سلامت نہیں دیکھ رہا، اور وہ روتے تھے، لرزتے تھے کہ جو وہ مستقبل دیکھ رہے ہیں۔ عراق کا بادشاہ، بابل کا بادشاہ نبوکدنضر اٹھا اور اپنی پوری لشکر سمیت پوری طاقت کے ساتھ اس یروشلم پر اس نے حملہ کر دیا، اور اس نے کوئی گھر سلامت نہیں رہنے دی۔ ہیکل سلیمانی، بیت المقدس جسے ہم کہتے ہیں، ہیکل سلیمانی جو بنی اسرائیل کا قبلہ تھا، اس کی کوئی دیوار سلامت نہیں رہنے دی، ایک اینٹ کے اوپر ایک اینٹ نہیں رہنے دی، نظر آتش کر دیا پورے شہر کو۔ ایک دن میں اس نے لاکھوں یہودیوں کو، بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس نے قتل کیا ایک دن میں۔ کشت و خون اس قدر بڑھا، تعفن اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ اب مزید یہاں پر کشت و خون نہ کیا جائے۔ اس نے باقی لوگوں کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر ان کو پیدل اپنے ملک لے گئے عراق میں، وہاں پر اس نے ان کو اسیر رکھا، ان سے اور طرح کی کام کرایا۔ یروشلم میں کوئی ایک بندہ نہیں تھا، ایک متنفس وہاں پر نہیں تھا۔ اور وہ کوئی غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عبادن لنا، ہم نے اپنے بندے اٹھائے، وہ کوئی اللہ کو ماننے والے نہیں تھے، انتہائی غلیظ اور انتہائی ناپاک لوگ تھے۔ اللہ نے ان کے مذمت میں ایک لفظ تک نہیں کہا کہ وہ ایسے لوگ تھے، بلکہ کہا کہ ہم نے اٹھائے تھے۔ اللہ ان سے راضی نہیں تھا، مگر اللہ کے اس پروگرام کے، اللہ نے ان کے ذریعے سے اپنے پروگرام کو تکمیل تک پہنچایا۔ ان کو کہا کہ یہ ہم نے اٹھائے تھے، یہ تم لوگوں کو سزا دینے کے لیے۔
اور اس میں سب سے بڑا جو عبرت کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا جب دیتا تو سب سے پہلے انسان کی عزت نفس کو سب سے پہلے لے لیتا. سزا بھی ان لوگوں سے دلوائی جو پہلے ہی سے مغضوب تھے، گمراہ تھے. یہ بے عزتی کی انتہا ہے کہ اس شخص سے سزا دلوائی جائے، ان لوگوں سے سزا دلوائی جائے جن کو اللہ تعالیٰ خود بھی پسند نہیں کرتا. اگر اللہ نے کہا کہ ہمارے اپوائنٹ کرتا تھا، ہم نے اپوائنٹ کیے تھے. یہ آخری حجت قائم ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، ان کے ذریعے سے. ان کی اخلاقی حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جو خصوصاً آپ اگر نیو ٹیسٹمنٹ اگر پڑھیں تو اس میں حضرت عیسیٰ کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے ہی دردناک ہیں. کس طرح وہ اپنی اس امت کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر کس طرح امت ان کو ماننا تو دور کی بات ہے، ان کی بات، ان کی پیروی کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو ماننے سے انکار کرتی. اور انتہائی ہیبت ناک لہجے میں بولے، ان لوگوں کو مخاطب کر کے بولے، اے فقیہو اور فریسیو، اے سانپ کے بچوں. انہوں نے اس وقت کے علماء کو سانپ کے بچوں کہا، فئی کے بچوں. تم وہ بات کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے. تمہیں دوسروں کی آنکھ میں پڑا تنکا نظر آتا ہے، مگر اپنی آنکھ میں شیطیر گرا ہوا ہے اور وہ تمہیں نظر نہیں آتا. تم کتنے میلوں کا فاصلہ طے کر کے، کتنے دنوں کی مسافت طے کر کے کسی کو اپنا مرید بنانے کے لیے جاتے ہو، اور جب وہ تمہارا مرید بن جاتا ہے تو اس کو جہنم کا بیٹا بنا دیتے ہو. تم سونف اور زیرے پر عشر اور زکوٰۃ دیتے ہو، جبکہ بیواؤں کے گھروں پر تم نے ناجائز قبضے کر رکھے. تم برتن کو باہر سے تو بہت چمکا کر رکھتے ہو تاکہ وہ صاف اور اجلا نظر آئے، مگر اندر سے وہ میل سے بھرا ہوا ہے، گندگی سے بھرا ہوا ہے، جہاں سے پانی پینا ہے تم نے. تمہاری حالت ان خوبصورت چونا پھری ہوئی قبروں کی مانند ہے جو اوپر سے تو بہت صاف اور چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، مگر اندر غلاظت اور تعفن سے بھری ہوئی. بہرحال یہ وہی قوم تھی جس نے پیلاٹس گورنر کو کہا، جس نے عید کے موقع پر کہا کہ آج 2 قیدیوں میں سے ایک کو چھوڑنے کا رواج ہے، تو بتاؤ بربا ڈاکو کو چھوڑوں یا یسوع کو چھوڑوں؟ سب نے چیخ کر کہا کہ بربا کو چھوڑ دے، یسوع کو صلیب دے. اس رومی گورنر نے ایک پیالہ منگوایا پانی کا، اس میں اپنے ہاتھ ڈبو کر صاف کر کے کہا، دیکھو اس مقدس ترین ہستی کے قتل سے میرے ہاتھ صاف ہیں، تم لوگ کہہ رہے ہو تو میں یہ کر رہا ہوں فیصلہ. اور اسی یہودی جو ان سا بادشاہ تھا، ہیرود اعظم جس کو ہم کہتے ہیں، جو رومیوں کا وفادار تھا، اس کے بیٹے نے ایک رقاصہ کی خواہش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے معاشرے کے پاکیزہ ترین شخص کا سر اتروا کر تھال میں پیش کی، اور اتنے بڑے جرم پر کوئی نہیں بولا. وہ نوشتہ لکھا ہوا تھا. اور پھر یہی ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس وہ آیا، اور اس نے یروشلم کے ساتھ وہی کچھ کیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا حال کیا. ایک دن میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کو مارا، قتل کیا گیا. کوئی گھر سلامت نہیں رہنے دیا. بیت المقدس کو دوبارہ ڈھایا گیا، آگ لگا دی گئی، اور وہ دن اور آج کا دن دوبارہ بیت المقدس تعمیر نہیں ہو سکا. اور یہودیوں کی خوبصورت اور دراز قد لڑکیوں کو کھلونوں کی طرح بانٹا گیا. قیدیوں کو کلوسیمز میں اور ایمفی تھیٹروں میں تماشا دکھانے کے لیے جنگلی جانوروں سے پھڑوانے کے لیے بھجوا دیا گیا. اور وہی کچھ ہوا جو پہلے ہوا. یہ تو ہو گئی ایک بات بنی اسرائیل کے حوالے سے بات. اب کیا اللہ کی سنت آج بدل گئی؟ مگر ایک اور حقیقت ہے جسے ہم آنکھیں بند کیے ہیں، بڑے عرصے سے کیے ہیں. ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اللہ کی سنت آج بھی وہی، کچھ بھی نہیں بدلا. بالکل لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل لسنت اللہ. اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلی. جب بنی اسرائیل اپنی اخلاقی پستیوں کی انتہا تک پہنچے تو نبوکدنضر اٹھا مشرق سے. بابل کا، عراق کا بادشاہ تھا، مشرق سے اٹھا. اور پھر ایک وقت یہ بھی تھا کہ امت مسلمہ
اپنی اخلاقی پستیوں میں اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ بغداد میں اپنی تمام تر علم و فنون کی باوجود بغداد کی مسجدوں میں یہ بحثیں چھڑی ہوئی تھیں، لمبے لمبے مناظرے ہوتے تھے، لمبے لمبے اختلافی مسائل پہ بحثیں ہوتی تھی، جس کو دین سمجھ کر، مذہب سمجھ کر کیا جاتا تھا، جھگڑے کیے جاتے تھے، باقاعدہ اپنے اپنے گروہوں کے ساتھ باقاعدہ مناظرے کیے جاتے تھے، اور ہر گروہ سمجھتا تھا کہ ہم ٹھیک ہیں۔ اس وقت جب بغداد کی مسجدوں میں ان باتوں پر بحثیں ہو رہی تھیں کہ جو براق ہے، براق کیا اس کا گوشت کھانا حلال ہے کہ حرام، طوطا حلال ہے کہ حرام، اس سوئی کے ایک نکے کو نکال کر دکھایا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں۔ ان باتوں پر لمبی لمبی بحثیں ہوتی تھیں، جن کو دینی باتیں، دینی مسئلے مسائل، دینی علم کہا جاتا تھا۔ اور اس وقت حال یہ تھا کہ تاتاریوں کی فوجیں بغداد کو گھیرے ہوئی تھی، تاتاریوں کا سیلاب اٹھا تھا، اور وہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا تھا۔ اور پھر وہی ہوا، بغداد میں گھسے، اور ہر مورخ، ہر تاریخ دان بغداد کے ظلم و ستم کو لکھتے ہوئے کانپتا ہے۔ تاتاریوں کے، چنگیز خان کی فوجوں کے جو سپاہی وہ تلواروں سے نہیں مرے، ان کے گھوڑے بغداد کی گلیوں میں بہنے والے خون سے پھسل کر مرے۔ اس کے خلیفہ کا معتصم باللہ کو جب دربار میں بلایا گیا تو وہ موتیوں اور ہیرے جواہرات کے ہار پہنے ہوئے تھا، وہی موتی اور ہیرے اتار کر اس کے منہ میں ڈالے گئے، اس کو کھاؤ اب۔ اور ایسی عبرتناک مثال اسے بنا دیا گیا، ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کو شاہراہوں، اس کی بغداد کی گلیوں میں ڈال دیا گیا، اور اس کے اوپر اپنی فوج کے گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا، اس کی لاش کا قیمہ بھی نہ مل سکا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اس کی لاش۔ اس لائبریری کو آگ لگا دی گئی جو سالوں کی محنت سے جو علم اکٹھا کیا گیا تھا، انسانوں کی کھوپڑیوں کا مینار بنایا گیا، اور یہ اس کی ایک عادت تھی عبرت کے لیے۔ انسانی لاشوں کو جلاتا تھا وہ، تاکہ اس کی بدبو، چربی کی بدبو کئی کئی میل سے ان کی بدبو آتی تھی، اور لوگوں کو پتہ چلتا تھا، عبرت ہوتی تھی کہ یہاں پر تاتاری آئے ہیں اور انہوں نے اس شہر کا یہ حال کیا۔ بنی اسرائیل کے لیے مشرق سے ایک بادشاہ اٹھا، اور جب مسلمانوں کے لیے وہ وقت آیا تو مشرق ہی سے تاتاری اٹھے۔ دوسرا وقت جب شروع ہوا تو مغرب سے چھوٹا سا جزیرہ یونان سے وہ رومی اٹھے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو ایسا ادھیڑا کہ آج تک وہ نہیں سنبھل سکے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ دیکھ لیں، آج بھی چھوٹا سا ایک جزیرہ یورپ میں، یونائٹڈ کنگڈم، انگریز اٹھے اور انہوں نے مسلمانوں پر اپنی حکومت قائم کی، اور وہ سلسلہ آج تک چلتے چلتے، چاہے وہ انگریز ہو، انگلستان ہو، چاہے امریکہ ہو، اور سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، اور آج پورا مسلمانوں کی جو ملک ہے، ممالک ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے بھی یہی کچھ کیا تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے۔ بہرحال یہ ایک مختصر سا ایک تجزیہ تھا، جس کا ایک حصہ تو ہم بڑے اچھے طریقے سے، بڑے خوشی سے سنتے ہیں، جبکہ دوسرے حصے سے ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ ان ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا، اس ساری تاریخ کا حوالہ دینے کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہم دوبارہ پلٹیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیا ہے کہ اگر تم بھلائی کرو گے تو بھلائی تمہارے ہی لیے فائدے مند ہے۔ اصل بات یہ، یہاں تک تو سب متفق ہیں، سب علماء کرام اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، ہمیں واپس لوٹنا چاہیے، ہمیں اجتماعی توبہ کرنی چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ وہ توبہ قبول نہیں ہو رہی؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ذلت کی ان پستیوں میں، خوف، نا امیدی، ڈر، اس پستیوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں؟ تھک گیا میں یہ سن کر کہ اجتماعی توبہ کریں۔ کیسے کرنی ہے اجتماعی توبہ؟ کوئی اس کا طریقہ بھی تو بتائے، کوئی یہ بھی تو بتائے کہ ہمیں اجتماعی توبہ کرنی کیسے۔ اجتماعی توبہ جب تک ہم انفرادی توبہ نہیں کریں گے،
وہ انفرادی توبہ اجتماعی توبہ تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکے گی۔ کیا مطلب اس اجتماعی توبہ کریں، کیا مطلب کہ استغفار کریں، جبکہ ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہ آئے؟ وہ توبہ کیسی توبہ ہے؟ وہ پلٹنا، وہ لوٹنا کیسا لوٹنا ہے؟ جبکہ ہم بے ایمانی میں، ذخیرہ اندوزی میں اور جھوٹ، وعدہ خلافی، اس میں ہم ساری قوموں سے آگے ہیں، دنیا کی قوموں سے آگے ہیں، اور ہم توبہ کر رہے ہیں اور استغفار کر رہے ہیں اور تسبیحیں پھیر رہے ہیں۔ اجتماعی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ بالکل استغفار کرنا چاہیے، بالکل اللہ سے ہر دم ہر وقت معافی مانگنی چاہیے، مگر خدارا یہ سمجھیں، یہ لوگوں کو سمجھائیں کہ توبہ کا مطلب یہ نہیں، استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ تسبیح کے دانے پھیرتے رہیں اور ورد اور وظیفے کرتے رہیں صرف استغفار کے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، صدیوں سے ایسا کچھ نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اجتماعی توبہ سے پہلے ہمیں انفرادی توبہ کرنی ہے، اور انفرادی توبہ یہ ہے کہ خاص طور پر اپنی ان خامیوں، اپنے ان گناہوں کی طرف دیکھیں، ان کو ٹٹولیں، ان کو تلاش کریں، اور اس کو مان کر پھر ہم اللہ سے توبہ کریں کہ اے اللہ اس گناہ کو میں آئندہ نہیں کروں گا، تو میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، ان گناہوں کو معاف کر دے۔ توبہ اس شے کا نام ہے۔ ہم اپنے گناہوں کو گناہ ہمارے میں نظر نہ آئیں، ہم اپنے گناہوں سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، ہم اپنی دانست میں تو دنیا کے نیک بندے ہیں جو عبادتیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گناہوں سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ ہماری توبہ کیسی توبہ ہے؟ ہم ابھی انفرادی توبہ تک نہیں پہنچ سکے تو ہم اجتماعی توبہ تک کیسے پہنچیں گے؟ ہر شخص یہ ارادہ کرے کہ اگر وہ دکاندار ہے، اگر وہ ملازم ہے، وہ ارادہ کرے کہ میں حلال کھاؤں گا، میں اپنے آپ کو حرام سے بچاؤں گا۔ ہر شخص یہ ارادہ کرے کہ میرے اندر اگر کمٹمنٹ کی اگر کمزوریاں ہیں، وعدہ خلافی ہے، تو میں اس کو دور کروں گا۔ میں اگر جھوٹ بولتا ہوں تو میں اس جھوٹ کو سچ میں بدلوں گا۔ میں اگر کسی کو دکھ دیتا ہوں، میں اگر اچھا ہمسایہ نہیں، اچھا بیٹا نہیں، اچھا باپ نہیں، تو میں اچھا باپ، اچھا ہمسایہ، اچھا بیٹا بننے کی کوشش کروں گا۔ ہر شام کو وہ سارا دن اگر سینکڑوں کی تعداد میں استغفار کی تسبیح پھیرتا ہے، نہ کرے، ہر شام کو کم از کم اس چیز کا مواخذہ کرے، صبح سے شام تک سونے سے پہلے یہ دیکھے کہ صبح سے شام تک مجھ سے کیا گناہ ہوئے، مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی، میں نے کس کا دل دکھایا، اللہ کی جناب میں مجھ سے کیا غلطیاں ہوئی، آج میری نماز تو نہیں رہ گئی، آج میرے سے یہ کام کرنے والا تو نہیں رہ گیا۔ اس کو ڈھونڈے اور اللہ سے ارادہ کر کے کہے کہ اللہ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے یہ جرم ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں پوری کوشش کروں گا کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو۔ یہ ہے توبہ۔ ہم استغفار کرتے رہیں اور ہمارے روٹین کے گناہ ویسے ہی ہمارے نامہ اعمال میں لگے رہیں، مجھے بتائیں توبہ کیسی ہوگی؟ کیسے ہمیں خدا ملے گا؟ کیسے وہ ہم سے پیار کی نظر دیکھے گا؟ ہم ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ سمجھیں کہ ہم روز استغفار کرتے ہیں اور ایک محفل میں بیٹھ کر اے اللہ تیرے حضور توبہ کرتے ہیں کہہ کر کیا ہمارے وہ اعمال سے وہ گناہ مٹ گئے؟ جبکہ ہمیں اپنے اعمال کی برے اعمال کی خبر ہی نہیں۔ بتائیں توبہ کیسے ہوگی؟ اگر تم نے بھلائی کی تو بھلائی تمہارے اپنے ہی لیے تھی۔ اس توبہ کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ندامت ہو۔ یہ آخری اشرہ ہے۔ اگر دیکھیں اس دفعہ وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ جو ہاتھ اٹھا کے حرم کے سامنے مسجد نبی میں بھی ہم رو رو کر دعائیں کرتی تھی، اللہ نے اس دفعہ سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ نہیں چاہیے اسے، نہیں چاہیے۔ اللہ نے وہ اجتماعی عبادتیں، اجتماعی توبہ، اس کا سلسلہ ختم کر کے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں انفرادی طور پر۔ یہ آخری اشرہ ہے، طاق راتے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ سے اپنا تعلق بنانے کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ دیکھ میں اکیلا تیرے پاس حاضر ہوں، آخرت میں بھی تیرے پاس اکیلا ہی آنا، اور آج بھی میں تیرے پاس اکیلا ہوں۔ مت ذمہ داری اٹھائیں کسی کی، دنیا کو بدلنے کی، اپنے معاشرے کو بدلنے کی، بہت مشکل کام ہے، نہ کریں۔ ہر شخص ایک بندے کی ذمہ داری اٹھا لے، اور وہ بندہ خود انسان اپنی ذمہ داری اٹھا لے، پورا معاشرہ
یکلخت بدل جائے گا، ایک دن میں بدل جائے گا۔ اور تب ہم اس اجتماعی توبہ جو صحیح معنوں میں اجتماعی توبہ ہے اس کو کرنے کے قابل ہو جائیں گے، جب ہر شخص اپنا ذمہ لے لے، اپنے آپ کو بدل لے، اور اسی کا وہ مکلف ہے۔ یہ لمحے اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے ہمیں دیے ہیں، اور اس میں ہم ہر کوئی، اللہ اور بندے کے درمیان اس وقت کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا موقع دیا ہے کہ ہم سچی توبہ کریں، وہ توبۃ نصوحہ جو ہمیں اپنی ذات کے بارے میں آگاہ کر دے، جو ہمارے ان خوبیوں اور خامیوں کو ہمارے سامنے آشکار کر دے۔ ہم ایسے بن جائیں جیسے اللہ چاہتا ہے کہ ہم بنیں، نہ کہ ویسے جیسے ہم چاہتے ہیں بنیں۔ نیکی اور تقویٰ کا معیار وہ نہیں جو ہمارے نزدیک ہے، وہ معیار جو اللہ کے نزدیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی، اللہ کی طرف پلٹنے کی، لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔